ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز و مکرم حاضرین مجلس، عزیز طلباء اور طالبات، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم اس خصوصی درس کے لیے حاضر ہوئے ہیں جس کا موضوع ہے منہج سلف مقدمہ صحیح مسلم کی روشنی میں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب صحیح کا دین اسلام میں کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے، اور اس کے بعد اگر کسی کو صحت کے اندر درجہ حاصل ہے تو وہ امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح ہے، جسے صحیح مسلم کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اصل کتاب شروع کرنے سے پہلے ایک مفصل مقدمہ تحریر کیا ہے جو کہ انتہائی اہم ہے۔ اس مقدمے کے اندر انہوں نے سبب تالیف کا تذکرہ کیا، کتاب کے اندر کس منہج کو انہوں نے اختیار کیا ہے اس کا تذکرہ کیا، اور پھر سلف صالحین کا علم طلب کرنے کے باب میں کیا منہج رہا ہے، کن لوگوں سے علم لیا جائے اور کن لوگوں سے علم حاصل کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے کے جو کبار علماء تھے ان کا منہج اس مقدمے کے اندر ذکر کیا ہے۔ اسی لیے اگر کسی کو منہج سلف حقیقت میں سلف کی کتابوں سے سمجھنا ہو تو اس کے لیے سب سے بہترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ امام مسلم رحمہ اللہ کا یہ مقدمہ ہے۔ وہ اس مقدمے کو پڑھے اور خود یہ فیصلہ کرے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے بالکل صحیح اسانید سے صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین کا کیا منہج ذکر کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی منہج کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس باب میں ہمارے اسلاف کا، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کا کیا منہج تھا۔ خود امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات 261 ہجری میں ہوئی ہے، تیسری صدی ہجری کے تقریباً درمیانی حصے میں۔ تو انہوں نے اپنے پہلے آنے والے علماء اکرام جو کہ اکثر و بیشتر تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد کا ایک طبقہ پڑتا ہے، ان علماء اکرام کے منہج کو انہوں نے ذکر کیا ہے جو خیر القرون ہے۔ خیر القرون سے انہوں نے یہ منہج نقل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو آج کا درس ہے ہمارا، یہ دراصل یہ فضیلت اولیٰ کے جو طلباء ہیں وہ صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھ رہے ہیں، جب اس باب تک ہم پہنچے تو مناسب معلوم ہوا کہ ایک اضافی درس جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد رکھا جائے جس میں دوسرے لوگ بھی شرکت کرنا چاہیں تو ان کے لیے موقع ہو، اور
اس خیر سے وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے اس درس کو کلاس روم سے باہر نکال کر مسجد میں رکھا گیا، اور انشاءاللہ آئندہ ایام میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ بعض اہم دروس چاہے صحیح بخاری سے ہوں، چاہے سنن ابی داؤد سے ہوں، چاہے صحیح مسلم سے ہوں، یا اور کسی دوسری کتاب سے، انشاءاللہ فجر کے بعد بعض اہم دروس کو ہم رکھا کریں گے، تاکہ دوسرے حضرات بھی ان خیر کے کاموں کے اندر شرکت کر سکیں اور علم کو اصل مصادر سے حاصل کرنے میں ان کے لیے بھی آسانی ہو۔ تو آج ہم شروع کریں گے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اثر سے کہ جب فتنوں کا دور شروع ہوا، وہی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک زمانے میں صحابہ اکرام کے چوکھٹ پر جا کر گھنٹوں تک انتظار کیا کرتے تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ترجمہ ذکر کیا ہے، جسے ہم نے اسی مسجد کے اندر گزشتہ سال پڑھایا تھا، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا منہج تھا علم حاصل کرنے کا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابھی بھی بہت سارے کبار صحابہ موجود ہیں، ہم ان کے پاس چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں ان کے پاس جو شریعت کا علم ہے اسے حاصل کرتے ہیں۔ ان کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور کہا کہ ابھی بہت بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ان کے رہتے ہوئے کسی کو ہمارے علم کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے اس بارے میں ہمیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اکیلے نکل پڑے علم حاصل کرنے کے لیے۔ کس طریقے سے انہوں نے علم حاصل کیا؟ صحابہ اکرام کے چوکھٹ پر جا کر مدینے کی اس تپتی گرمی میں دوپہر کے وقت جا کے بیٹھ جاتے، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے کہ آپ آئیں اور ہمیں پڑھائیں، بلکہ انتظار کرتے رہتے، گرد و غبار اڑتے رہتے اور ان کا پورا جسم جھلس جاتا، گرد و غبار سے بھر جاتا، انتظار کرتے کہ کب یہ قیلولہ کر کے باہر نکلیں گے۔ اس وقت ان کے سامنے درخواست رکھنی ہے کہ جو علم آپ کے پاس موجود ہے اس میں سے ہمیں کچھ سکھا دیں۔ صحابہ اکرام باہر نکلتے، دیکھتے عبداللہ بن عباس ہمارے دروازے پر موجود ہیں، تعجب کرتے، کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہمارے دروازے پر؟ آپ نے صرف ہمیں اشارہ کیا ہوتا، ہمارے لیے شرف کی بات ہوتی، ہم خود آپ کے گھر آ جاتے۔ اگر ہم آل بیت کی کچھ کام آ سکیں تو اس سے بڑی سعادت کی بات ہمارے لیے کیا ہوگی۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے کہ ہم طالب علم ہیں، اور طالب علم کو خود استاد کے پاس چل کر آ کر علم حاصل کرنا چاہیے۔ استاد خود طالب کے پاس آئیں، یہ استاد کے شان کے خلاف ہے۔ تو اس طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک زمانہ گزرا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی حدیثیں سننے کے لیے، شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے دروازے پر، چوکھٹ پر جایا کرتے تھے۔ اگر کہیں کسی کے پاس پتہ چلتا کہ اللہ کے رسول کی کوئی حدیث ہے تو لپکتے کہ انمول خزانہ ہاتھ آ گیا ہے، فلاں کے پاس اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے۔ وہی صحابی رسول جب فتنوں کا دور شروع ہوا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتنہ پروروں نے قتل کر ڈالا، ہر طرف سے لوگوں نے دین کو بگاڑنا شروع کر دیا، جس کی جو مرضی اپنی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا، اور اس طریقے سے ضعیف اور موضوع احادیث کا ایک سیلاب سا آ گیا۔ جو اصل اور اوریجنل دین تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں، ان فتنہ پروروں نے اس دین کو بگاڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ ایسے موقع پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا موقف اپنایا تھا، ہم اس اثر کو سب سے پہلے پڑھیں گے۔ جی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ في مقدمة كتابه: وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشقفي جميعا عن ابن عيينة قال سعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال جاء هذا إلى ابن عباس يعني بشير بن كعب فجعل يحدثه فقال له ابن عباس عد لحديث كذا وكذا فعاد له ثم حدثه فقال له عد لحديث كذا وكذا
له: ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس: إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. جزاک اللہ خیر. یہی واقعہ امام مسلم رحمہ اللہ نے کئی اسانید سے نقل کیا ہے، اور دو حدیثیں پڑھ لیں اسی واقعے سے متعلق ہے، وہ دونوں حدیثیں، تاکہ یہ پورا منظرنامہ بالکل ہمارے سامنے ایک دم صاف ہو جائے کہ اصل واقعہ کیا تھا، اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا موقف اختیار کیا. اور دو حدیثیں پڑھیں. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال: انما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاما اذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات. وحدثني ابو ايوب سليمان بن عبد الله الغيلاني حدثنا ابو عامر يعني العقدي حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: جاء بشير العدوي إلى بشير بن كعب العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أي أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعلم. احسنت، بارک اللہ فیک. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. ابھی ان کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا کہ کیسے ایک زمانے میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے لیے دوسروں کے دروازے تک جایا کرتے تھے. اب دیکھیں کہ خود ایک شخص ان کے پاس آ کر انہیں حدیث رسول سنانا چاہتا ہے. یہ زمانہ کب کا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جب فتنہ پروروں نے ہر طرف سے آ کر مدینے کا گھیراؤ کر لیا اور ضعیف و موضوع احادیث کی ایک طرح سے باڑھ سی آ گئی، سیلاب سا آ گیا تھا. ہر کوئی اللہ کے رسول کی طرف من مرضی کی چیزیں منسوب کرتا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیث سے بری ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جس کا نام کیا تھا؟ بشیر بن کعب العدوی. بشیر بن کعب العدوی. اور آ کر یہ شخص حدیثیں سنانے لگا. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: عدل حدیث کذا و کذا، وہ حدیث جو ابھی تم نے سنائی اسے دوبارہ سناؤ. پھر دوبارہ سنایا، پھر کہا کہ فلاں حدیث بھی دوبارہ سناؤ، پھر دوبارہ سنایا. جب اس طریقے سے چند احادیث کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ برتا، تو انہوں نے جواب میں کہا: مجھے کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ صرف ان احادیث پر آپ نے نکیر کی اور باقی احادیث کو قبول کر لیا، یا صرف انہی احادیث کو جنہیں آپ نے دوبارہ مجھ سے سنا، صرف انہی احادیث کو قبول کیا اور باقی کو آپ نے ترک کر دیا. یعنی وہ بندہ خود اقرار کر رہا ہے کہ آپ کا یہ طرز عمل شک پیدا کرنے والا ہے. گویا کہ آپ میری بعض حدیثوں کو منکر سمجھ رہے ہیں اور بعض حدیثوں کو مقبول سمجھ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ آخر کن حدیثوں کو آپ قبول کر رہے ہیں، کن حدیثوں کو چھوڑ رہے ہیں. تب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کیا کہا: ایک زمانہ ایسا ہماری زندگی میں گزرا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جھوٹی باتیں منسوب نہیں کرتا تھا تو ہم بلا تمیز ہر ایک سے کوئی بھی چیز سنتے فوراً نقل کرتے تھے. جب تمام کے تمام اصل دین پر، اوریجنل دین پر قائم تھے اور سب اصل دین لوگوں کو سکھاتے تھے، تو ہم تمیز نہیں کرتے تھے کہ ان کی بات قبول کی جائے گی، ان کی بات قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ اس وقت جو بھی ہمیں دین سکھاتا اس سے ہم قبول کر لیتے تھے. لیکن فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه، جب سے لوگوں نے بلا تمیز صحیح ضعیف
ہر چیز کی روایت شروع کر دی ہے. یعنی مشکل الصعب والذلول کا ترجمہ کیا کریں گے؟ فلما ركب الناس الصعب والذلول، مشکل اور آسانی ہر طرح کی سواری شروع کر دی ہے. ایک محاورہ ہے جس کا معنی کیا ہے؟ یعنی جب لوگوں نے تمیز چھوڑ دی، ہر طرح کی حدیث روایت کرنے لگے، چاہے وہ حدیث صحیح ہو چاہے ضعیف ہو، کوئی پرواہ نہیں، سنی حدیث بیان کرنے لگے بلا تحقیق. تو اب ہم اس طرح کی حدیث سنانے والوں کی حدیثیں قبول نہیں کرتے. آگے یہ واقعہ تیسرے اثر کے اندر، جو سب سے آخری اثر آپ نے پڑھا، اور مزید اس میں تفصیل وارد ہے. اس میں دیکھیں، جاء بشیر بن کعب العدوی الى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بشیر ابن کعب العدوی اللہ کے رسول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شروع کر دیا. فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه. عبداللہ ابن عباس کا کیا حال ہے؟ وہ ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں، ایک دم بے توجہی کا اظہار کر رہے ہیں، لاپرواہی کا، ان کی باتیں انسنی کر دے رہے ہیں. فقال ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله ولا تسمع. تو بشیر سے رہا نہیں گیا، کہا کہ عبداللہ بن عباس آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ کو اللہ کے رسول کی حدیثیں سنا رہا ہوں لیکن آپ سننا نہیں چاہتے، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں کوئی دنیاوی چیز تو نہیں سنا رہا ہوں، جس سے کہانیاں تو نہیں سنا رہا ہوں، اللہ کے رسول کی حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن آپ کو کیا ہو گیا، آپ سننا نہیں چاہتے؟ تب انہوں نے کیا کہا؟ اِنَّا كُنَّا مَرَّةً اِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم ابْتَدَرَتْهُ أَبْصَارُنَا وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَةَ وَالذَّلُولَ لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ. اگر آپ سبب جاننا چاہتے ہیں تو پھر سنیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ کو سبب جاننا ہے تو پھر سنیں کیا سبب ہے اس رویے کا. ایک زمانہ ہماری زندگی کا گزر چکا ہے. اِنَّا كُنَّا مَرَّةً اِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک زمانہ ہماری زندگی کا گزر چکا ہے جب صرف ہمارے کانوں میں یہ آواز ٹکراتی نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں سے کوئی آواز آتی مجلس کے اندر، کسی کی زبان سے یہ آواز نکلتی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدرتہ ابصارنا واصغینا الیہ بآذاننا، ہماری نگاہ اس کی طرف اٹھ جاتی تھی، ہمارے کان کھڑے ہو جاتے تھے. کس کے پاس اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جلدی چلیں اس کے پاس سے جا کر اس حدیث کو سن لیں. یہ ہمارا حال تھا ایک زمانے میں. فلما ركب الناس الصعبة والذلول، لیکن جب سے لوگوں نے ہر طرح کی علم گلم چیزیں اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا شروع کر دی ہے، لم نأخذ من الناس الا ما نعرف، اب ہم محتاط ہو چکے ہیں، الرٹ ہو چکے ہیں. اب ہر ایک سے ہم دین کی باتیں بھی نہیں سنتے، اسی سے دین کی باتیں سنتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ان کے پاس اصل اور اوریجنل دین موجود ہے. بس اب ہر کوئی ہمیں دین سکھانے آ جائے اور ہم اس کے سامنے ایک دم تیار ہو کر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے آپ ہمیں دین سکھائیں، آپ سے ہم دین سیکھنے کے لیے تیار ہیں، یہ اب ہمارا طریقہ نہیں رہا ہے. غور کریں کہ یہی عبداللہ ابن عباس ایک زمانے میں دوسروں کے دروازے پر جا کر بیٹھا رہتے، لیکن اب ایک بندہ خود انہیں حدیثیں سنانے کے لیے آیا ہوا ہے، لیکن ان سے سننا نہیں چاہتے ہیں. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ جس سے ہم دین سیکھ رہے ہیں پہلے اس کے بارے میں ہمیں جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے. حقیقت میں یہ ہمیں اوریجنل دین سکھا رہا ہے یا اس کے پاس بدعتیں موجود ہیں، یہ دین کے نام پہ ہمیں الو بنا رہا ہے. اگر انسان تھوڑی سی کوشش کر لے اسے آسانی کے ساتھ پتا چل جائے گا کہ کون حقیقت میں ہمیں اصل اور اوریجنل دین سکھا رہا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں بنا رہا ہے، اور کون ہمیں دین کے نام پہ لوٹ رہا ہے. یہ سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور دنیاوی معاملات میں کوئی بڑا قدم اٹھانا ہو، گھر خریدنا ہو، بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کرنا ہو، 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں. جب تک یقین نہ آ جائے اپنی حد تک کوشش کرنے کے بعد
کہ یہ قدم اٹھانا مناسب ہوگا تب تک ہم کوئی قدم نہیں اٹھاتے. ایسا نہیں کہ بغیر تحقیق کے کوئی بلڈنگ جا کے خرید لیے, کوئی فلیٹ خرید لیے, کوئی کرتا ہے؟ کہیں سے رشتہ آیا بغیر تحقیق کے اسے اپنی بیٹی دے دی, کوئی کرتا ہے؟ جب دنیاوی معاملات میں ہم اس طرح تحقیق کرتے ہیں, اپنے لیول پر کوشش کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ برا نہ ہو, تو دین کے معاملے میں اگر ہم یہ کوشش کرتے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے. لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ دین ہمارے نزدیک سب سے سستا ہے. کوئی بھی دین کے نام پہ ہمیں الو بنائے ہم تیار بیٹھے رہتے ہیں. دنیا کے اندر جنت کے ٹکٹ بانٹے جا رہے ہیں, جائیں فلاں جنتی دروازہ ہے, اتنا پیسہ دیں جنت آپ کو دنیا کے اندر ہی مل گئی. اگر انسان تھوڑی سی عقل لگائے تو کیا اسے پتا نہیں چلے گا کہ دین کے نام پہ یہ لوٹ مار چل رہی ہے؟ تو اگر ایک شخص عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے تھوڑا سا سبق لے تو اسے آسانی کے ساتھ پتا چل جائے گا کہ کون حقیقت میں ہمیں اوریجنل دین سکھا رہا ہے اور کون دین کے نام پہ ہمیں لوٹ رہا ہے اور ہمیں باطل اور اپنی بدعت سکھا رہا ہے. اس سے ہوگا کیا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان کی حدیثیں سن لیتے تو کیا بگڑ جاتا؟ کیا کوئی ایک عام شخص تھے, وہ صحیح اور غلط کے درمیان تمیز نہیں کر سکتے تھے؟ جیسے کہ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو صحیح چیزیں ہوں گی انہیں قبول کریں گے, جو غلط چیزیں ہوں گی چھوڑ دیں گے. کیا عبداللہ ابن عباس کوئی عام آدمی تھے؟ یہ امت کے سب سے کبار علماء میں سے ہے. الحبر البحر جن کا لقب ہے, ترجمان القرآن جن کا لقب ہے, قرآن کے سب سے بڑے مفسر. لیکن اس کے باوجود اپنے دین کے تعلق سے اتنے محتاط کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس جو دین تھا یہ اصل اور اوریجنل دین تھا, اللہ کے رسول سے سیکھا ہوا, کبار صحابہ اکرام سے سیکھا ہوا. یہ چاہتے تھے کہ اسی دین پر ہماری وفات ہو جائے, اور جیسے قبر کے اندر ہمیں پوچھا جائے وما دینک, تمہارا دین کیا تھا, تو اسی اصل اور اوریجنل دین کو ہم پیش کر دیں اور آخرت کے اندر ہمیں نجات مل جائے. لیکن اگر ہم نے ان باطل پرستوں سے اور ان فتنہ پروروں سے دین سیکھنا شروع کیا, پتہ نہیں ان کی طرف سے کون سی بدعت ہمارے دین کے اندر شامل ہو جائے گی اور ہمارا یہ دین ملاوٹ والا دین ہو جائے گا. ہماری شریعت جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ملاوٹ والی شریعت ہو جائے گی, اور جب ہم یہ ملاوٹ والا دین اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کریں گے تو اللہ رب العالمین قبول کرنے والا نہیں ہے. اس لیے وہ اپنے دین کے تعلق سے, اپنے ایمان کے تعلق سے حد درجہ محتاط تھے. ایسا نہیں تھا کہ انہیں اپنے دین کی کوئی پرواہ نہیں تھی. تو اس واقعے کے اندر بہت بڑا ہمیں سبق ملتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے بڑھیں. حدثنا داود بن عامر الضبي حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قال كتبت الى ابن عباس اساله ان يكتب لي كتابا ويخفي عني, فقال ولد الناس انا اختار له الامور اختيارا واخفي عنه. قال فدعا بقضاء علي فجعل يكتب منه اشياء ويقر به شيئا فيقول والله ما قضى بهذا عليكم الا ان يكون ضلا. حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال أتى ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي رضي الله عنه فمحاه إلا قتله. وأشار سفيان بن عيينة بذراعه. حدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أفسدوا أي علم أفسدوا حدثنا علي بن حجر أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش قال سمعت المغيرة يقول لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود. احسن تبارک اللہ فیک. ابھی ہم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کا منہج پڑھا. اب اس کے بعد خلیفہ راشد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہج دیکھیں. ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں نے خط لکھا, درخواست کی کہ آپ میرے لیے ایک کتاب لکھ کر دیں اور جو غلط حدیثیں ہیں وہ چھپا لیں مجھ سے, جو غلط چیزیں ہیں وہ بیان نہ کریں, ایک دم صحیح اور اصل چیزیں جو آپ کے پاس ہیں ایسی حدیثیں آپ مجھے لکھ کر دیں. تو انہوں نے کیا کہا, ولد الناصح, کہ یہ لڑکا بڑا
नासिह है, खालिस अहादीस का तलब कर रहा है। अना अख्तार लहू अल-उमूर अख्तियारन व उख्फी अन्हु, मैं जो एकदम सही अहादीस होंगी वही उनके लिए इख्तियार करूंगा और जो गलत चीजें होंगी उन्हें बयान नहीं करूंगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, फदआ बिक़दाए अली फजअल यक्तुबु मिन्हु अशिया। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के जो फैसले थे, और अली रदियल्लाहु ताला अन्हु इस बाब में बहुत मशहूर है, क़ज़ा के बाब में, जजमेंट के बाब में, फैसला करने के बाब में बहुत मशहूर है। बाद सहाबा इकराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाद खुसूसियात से नवाजा था। उनमें से अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को क्या खुसूसियत मिली थी, क़ज़ा और फैसले की। उन्होंने तलब किया कि अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के जो फैसले लिखे हुए हैं वो फैसले लाएं, वो रजिस्टर लाएं जिसमें अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के फैसले लिखे हुए हैं। उनमें से चंद चीज़ों को मैं क्या करूंगा, इस शागिर्द के लिए, इब्ने अबी मुलैका के लिए नोट करूंगा और उन्हें लिखकर भेजूंगा। अब क्या हुआ, फजअल यक्तुबु मिन्हु अशिया व यमुर्रु बिहि शै फयक़ूल वल्लाहि मा क़ज़ा बिहाज़ा अली इल्ला अन यकून ज़ल्ला। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उस रजिस्टर से उनके फैसले नकल करने लगे और बीच बीच में बाद फैसलों को छोड़ देते थे, बाद को नकल करते थे। एक तरफ से तमाम चीजों को नकल नहीं कर रहे थे। जब बाद फैसलों से गुजरते उस रजिस्टर में लिखे हुए थे और ये अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब है कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फैसला किया था। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कह रहे हैं, वल्लाहि मा क़ज़ा बिहाज़ा अली, अल्लाह की कसम है अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी सूरत में फैसला नहीं कर सकते, इल्ला अन यकून ज़ल्ला, बस एक सूरत हो सकती है कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुमराह हो चुके हों। और पूरी उम्मत का इस बात पर इजमा है कि वो खलीफा राशिद है, वो गुमराह नहीं है। दो ही सूरत हो सकती है, या तो उन्होंने फैसला ही ना किया हो, या दूसरी सूरत कि गुमराह हो चुके हो और गुमराही की बिना पर फैसला किया हो। गौर करें, ये कौन सा जमाना है, ये किबारे सहाबा का जमाना है, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद का जमाना है। बहुत बड़े बड़े सहाबा इकराम अभी दुनिया में मौजूद हैं और उसी वक्त सहाबा इकराम के ऊपर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस तरह झूठी चीजों के मंसूब करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज अगर किसी को कहा जाए कि यह हदीस ज़ईफ है, यह हदीस मनगढ़ंत है, मौजू है, तो लोग क्या कहते हैं, हदीस कैसे ज़ईफ हो सकती है, मनगढ़ंत हो सकती है, किताब में मौजूद है ना। लिहाजा जो भी हदीस है वो हदीस है, उसे तो हम आंख बंद करके अमल करेंगे। अब गौर करें कि यहां पर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने उसी जमाने में अल्लाह के रसूल की वफात हुई, अभी 40-50 साल का अरसा से गुजरा है, और इस तरीके से अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर झूठी तोहमतें लोगों ने लगाना शुरू की कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन फैसलों को देखकर कह रहे हैं कि वल्लाही अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फैसला नहीं कर सकते, मुमकिन ही नहीं है कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस तरह का फैसला करे, इल्ला कि हम ये तस्लीम कर लें कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुमराह हो चुके थे और गुमराही की बिना पर उन्होंने इस तरह का फैसला किया है। और जाहिर सी बात है कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुमराह नहीं हुए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा राशिद हैं। अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में उन्हें जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। लिहाजा पता क्या चला कि ये अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर झूठी तोहमतें हैं। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी इस तरह का फैसला नहीं किया था। इसलिए हम किताबों के अंदर कोई भी चीज़, चाहे वो पढ़ने और सुनने में कितनी ही अच्छी क्यों ना लगे, किसी सहाबी की तरफ मंसूब हो, अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब हो, तो आंख बंद करके कबूल नहीं कर सकते कि किताब में तो लिखा हुआ है ना, अब आंख बंद करके कबूल कर लें और उसे शरीयत मान लें। ये तरीका सहाबा इकराम का नहीं था, बल्कि जांचने की ज़रूरत है कि किताब के अंदर गर्चे लिखा हुआ है, हकीकत में साबित भी है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने गलत मंसूब कर दिया हो और उसकी गलती हम शरीयत मान लें और इस तरीके से अपनी शरीयत बिगाड़ लें। तो हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है दीन के मामले में। कोई भी चीज़ कोई शख्स बयान करे, कहीं पर लिखी हुई मिले, तो उसे आंख बंद करके हम कबूल नहीं कर सकते।
آگے بڑھیں. باب في أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بما هو فيه جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. یہ امام نووی رحمہ اللہ کی طرف سے تبویب ہے. اس باب کے اندر امام نووی رحمہ اللہ جو آثار امام مسلم نے ذکر کیا ہے ان کی روشنی میں کیا باب قائم کر رہے ہیں کہ سند جو ہے یہ دین کا حصہ ہے. سند دین کا حصہ ہے. سند کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز نقل کرے تو وہ سند کا حصہ ہے. جو شخص نقل کر رہا ہے اس کی جانچ پڑتال ضروری ہے کہ وہ قابل اعتماد ہیں یا نہیں ہے. اگر قابل اعتماد ہو تو قبول کیا جائے گا اور قابل اعتماد نہ ہو تو قبول نہیں کیا جائے گا. وَأَنَّ الرِّوَایَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ. کسی چیز کو آپ کو نقل کرنا ہو تو اس سے پہلے اچھی طرح جانچ لیں کہ جس سے آپ نقل کر رہے ہیں وہ ثقہ ہے یا نہیں ہے، بھروسے مند ہے یا نہیں ہے. صرف ثقہ راویوں سے ہی روایت لی جائے گی اور دوسروں کو سنایا جائے گا، روایت کی جائے گی. وَأَنَّ جَرْحَ الرُّوَاةِ بِمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِز بَلْ واجب. اگر کسی راوی کے اندر کوئی عیب ہوا تو اس عیب کو بیان کرنا لوگوں کے سامنے بالکل جائز ہے، بلکہ یہ واجب ہے، صرف جائز ہی نہیں ہے. وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ بَلْ مِنَ الذَّبِّ عَنِ الشَّرِيعَةِ الْمُكَرَّمَةِ. یہ غیبت کے باب میں نہیں ہے. اگر کسی راوی کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی جرح موجود ہو اور اس سے لوگوں کو باخبر کیا جائے تو یہ عیب نہیں، کیا کہتے ہیں، غیبت نہیں ہے. یہ غیبت یقیناً حرام ہے لیکن اسے غیبت شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ حقیقت میں شریعت کا دفاع ہے اور شریعت کا دفاع کرنا یہ ضروری ہے، واجب ہے. جیسے ہمارے اوپر اگر کوئی شخص جھوٹا الزام لگائے تو کیا ہم اسے مسکرا کر قبول کر لیں گے؟ ہے کوئی بندہ جو انتہائی پاک دامن ہو اور اس پر کوئی زنا کا الزام لگائے، اس کی بیٹی کے اوپر، اس کی اماں کے اوپر کوئی زنا کا الزام لگائے اور وہ پاک دامن ہو، کیا کرے گا؟ وہ خوشی خوشی قبول کر لے گا، مسکرائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دفاع کرے گا. ایسے شخص کو برداشت نہیں کرے گا جو جھوٹ پر جھوٹا الزام لگائے. تو اگر کوئی شریعت پر جھوٹا الزام لگائے، اللہ اور اس کے رسول پر، اور اس شریعت کو بگاڑنے کی کوشش کرے تو کیا اس کے عیب کو ایسے ہی قبول کر لیا جائے گا؟ اس کی جھوٹی باتوں کو قبول کر لیا جائے گا؟ نہیں. شریعت کا دفاع ضروری ہے. جس کے پاس اہلیت ہے وہ ضرور شریعت کا دفاع کرے اور ایسے فتنہ پروروں سے شریعت کو محفوظ رکھے، شریعت کو بگڑنے نہ دے. یہ امام نووی رحمہ اللہ نے باب باندھا. اب جو آثار امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیے ہیں تابعین، تبع تابعین سے، پڑھیں. انتہائی اہم آثار ہیں یہ. انشاءاللہ اس درس میں جہاں تک ہم پہنچتے ہیں پہنچیں گے، اور ضرورت پڑے تو اگلے درس میں اس کی انشاءاللہ مزید جو باقی حصہ رہ جائے گا اس کی شرح کی جائے گی. پڑھیں. عن ایوب و ہشام مخلد بن حسین ابن سیرین رحمہ اللہ کا یہ قول انتہائی مشہور ہے، جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اس مقدمے کے اندر ذکر کیا ہے. ان ھذا العلم دین. یہ علم جو تم اپنے استاد سے حاصل کر رہے ہو نا، یہ صرف علم نہیں ہے، جانکاری صرف نہیں ہے، معلومات صرف حاصل نہیں کر رہے ہو، بلکہ یہ تمہارا دین ہے. اپنے استاد سے ایک طالب علم دین سیکھتا ہے، صرف علم کا اور معلومات کا ذخیرہ ہی حاصل نہیں کرتا وہ، بلکہ یہ دین سیکھ رہا ہوتا ہے. اور استاد کا جو دین ہوتا ہے، اس کا عقیدہ ہوتا ہے، منہج ہوتا ہے، یہ غیر شعوری طور پر طالب کے اندر منتقل ہوتا ہے، چاہے اسے وہ قبول کرے یا نہ کرے. غیر شعوری طور پر استاد کا منہج، استاد کا عقیدہ، استاد کا دین طالب کے اندر منتقل ہوتا ہے. وہ اسے قبول کرتا ہے، اسی طریقے پر ڈھل جاتا ہے.
ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین، یہ علم جو تم حاصل کر رہے ہو نا، ادھر حقیقت دین حاصل کر رہے ہو. فانظروا عمن تأخذون دینکم، اس لیے اچھی طرح جانچ پڑتال کر لو کہ کس سے تم اپنا دین حاصل کر رہے ہو. یہ بندہ جس کو تم نے اپنا استاد بنایا ہوا ہے اس لائق ہے یا نہیں کہ اس سے دین سیکھا جائے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر انحراف ہو، اس کے اندر بدعت ہو اور دین کے نام پہ تمہیں اپنی بدعت سکھا دے، تمہارے اندر بدعت داخل کر دے اور تمہارے پاس جو دین فطری شکل میں موجود تھا اسے بگاڑ کر رکھ دے، اور اس طریقے سے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں تباہ اور برباد ہو جائے. اس لیے نصیحت کرتے تھے کہ جس سے تم دین سیکھ رہے ہو اچھی طرح اس کی جانچ پڑتال پہلے کر لو، اس کے بعد اگر وہ قابل اطمینان ہوئے تو ان سے دین سیکھو، اور نہ ان سے بچ کر رہو، ان سے دوری اختیار کر لو. آگے بڑھیں. حدثنا ابو جعفر محمد بن الصباح حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عاصم الاحول عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسالون عن الاسناد فلما وقعت الفتنه قالوا سموا لنا رجالهم فينظر الى اهل السنه فيؤخذ حديثه وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثه. انتہائی اہم یہ اثر ہے ابن سیرین رحمہ اللہ کا، جن کی وفات کب ہوئی ہے؟ سن 110 ہجری میں. اسی سال حسن بصری رحمہ اللہ کی بھی وفات ہوئی ہے سن 110 ہجری میں. فرماتے ہیں لم یکونوا یسألون عن الاسناد، پہلے پہل لوگ کسی کو سند کے بارے میں پوچھتے نہیں تھے. اگر دین کی بات کسی کو نقل کرتا تو یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے یہ بات کس سے سنی ہے. سب کے سب ایک دین پر، ایک عقیدے و منہج پر قائم تھے. کہیں سے کوئی بدعت ظاہر نہیں ہوئی تھی، کوئی فتنہ ظاہر نہیں ہوا تھا. سب کے سب اہل سنت میں سے تھے. اس وقت کسی کو یہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ ہم جانچ پڑتال کریں سامنے والا حقیقت میں اہل سنت میں سے ہے یا اہل بدعت میں سے ہے. لیکن عنقریب یہ صورتحال بدل گئی. کیا ہوا؟ فلما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم، جیسے ہی فتنے ظاہر ہوئے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا، سوال کرنا شروع کر دیا، سموا لنا رجالکم، جن سے آپ نے یہ حدیث سنی ہے ذرا ان کے نام بیان کریں. یہ کن سے آپ نے حدیث سنی ہے؟ یہ دین کی بات جو آپ نے مجھے بیان کی یہ کس سے آپ نے سیکھا ہے؟ جانچ پڑتال شروع ہو گئی. کب؟ فلما وقعت الفتنہ، جب فتنوں کا ظہور ہوا. اس سے کون سا وقت مراد ہے؟ فلما وقعت الفتنہ سے کون سا وقت مراد ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل. اس فتنے سے مراد خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل مراد ہے. اس بارے میں تمام علماء اہل اسلام کا اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. فلما وقعت الفتنہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل مراد ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ اختلاف مستشرقین کی طرف سے شروع کیا گیا ہے، علماء اسلام کی طرف سے نہیں، کہ اس سے مراد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل نہیں بلکہ 100 ہجری کے بعد 100 ہجری کے بعد جو بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوئے، جیسے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے جو فتنے ظاہر ہوئے، یا اس کے بعد جو فتنے ظاہر ہوئے حجاج بن یوسف کے زمانے میں سن 110 کے بعد ایک فتنہ ظاہر ہوا سن 126 ہجری میں، ایک فتنہ بہت بڑا ظاہر ہوا سن 140 ہجری کے آس پاس. ان مستشرقین نے کہنا شروع کیا کہ یہاں پر فلما وقعت الفتنہ سے مراد کیا ہے؟ یہ فتنے مراد ہیں جو سن 100 ہجری کے بعد دنیا میں ظاہر ہوئے تھے. ان لوگوں کے پاس اتنا بھی عقل نہیں کہ یہ قول ابن سیرین رحمہ اللہ کا ہے، جن کی وفات ہی 110 ہجری میں ہو گئی ہے. اب اگر کوئی فتنہ ان کی وفات کے بعد ظاہر ہوا ہے
تو کیا ممکن ہے کہ ابن سیرین رحمہ اللہ اس فتنے کے بارے میں تذکرہ کریں؟ یعنی اپنی قبر سے اٹھ کر آئے تھے اس فتنے کو دیکھنے کے لیے اور لوگوں کے سامنے آ کر بیان کیا؟ اتنی بھی عقل ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. کیا کہتا ہے کہ سن 126 میں جو فتنہ ظاہر ہوا ہے یا سن 140 میں جو فتنہ ظاہر ہوا ہے یا اس کے بعد جو فتنے ظاہر ہوئے یہ فتنے مراد ہیں. کیوں؟ آخر انہوں نے یہ کہنا شروع کیا یہ الزام لگانے کے لیے کہ تقریباً 100 سال تک پہلی صدی ہجری میں سند کا وجود نہیں تھا. بعد میں ان محدثین نے اپنی طرف سے ان سندوں کو گڑھ لیا. یہ سب کے سب صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، موطا مالک کے اندر اور دوسری کتابوں میں جو آپ کو سندیں مل رہی ہے نا، یہ محدثین نے اپنی طرف سے گڑھ لیا تھا. ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا. لم یکون یسألون عن الاسناد، اس اثر کے اندر ابن سیرین فرما رہے ہیں. تو اس کا مطلب کہ پہلی صدی ہجری میں سندیں تھی ہی نہیں. جب تھی نہیں تو بعد میں کہاں سے آئی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ان محدثین نے اپنی طرف سے گڑھ لیا. اس لیے حدیث کے ذخیرے پر ہم اعتبار نہیں کر سکتے، چاہے وہ بخاری ہو، چاہے صحیح مسلم ہو، چاہے موطا امام مالک ہو، چاہے کوئی بھی حدیث کی کتاب ہو. ان کتابوں پر بھروسہ ہم نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب جو کتابیں ہیں ان کے اندر حدیثیں سب گڑھی ہیں، یہ اسانید گڑھے ہوئے ہیں، حدیثیں گڑھی ہوئی ہیں. لہذا جو حدیثیں گڑھی ہوئی ہوں، اسانید گڑھی ہوئی، ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ شریعت کا ایک اہم مصدر حدیث رسول کی شکل میں غیر معتبر ٹھہرا، اگر اس چیز کو وہ تسلیم کرا لیں تو. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ واقع کے اور حقیقت کے برخلاف ہے. تمام علماء اہل اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں پر فتنے سے مراد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہے. جیسے ہی فتنوں کا ظہور ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنی زندگی میں اس کی پیشن گوئی کر دی تھی. ان فتنوں کے متعلق آپ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الفتن پڑھیں، انشاءاللہ اس کے کچھ دروس ہم مسجد میں کرنے کی کوشش کریں گے. کتاب الفتن صحیح بخاری کے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو احادیث ذکر کی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں، ان احادیث پر غور کریں. خود اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ان فتنوں کے بارے میں آگاہ کیا تھا. وہ مشہور حدیث آپ لوگوں کو یاد ہوگی، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. مشہور حدیث ہے. اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ جو میرے بعد زندہ رہیں گے نا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، معمولی قسم کے نہیں، شدید قسم کے اختلافات دیکھیں گے. اور واقعی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شدید قسم کے فتنے ظاہر ہوئے. یہ خوارج، یہ فتنہ پرور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر رہے ہیں، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر رہے ہیں، کبار صحابہ کو قتل کر رہے ہیں. اور کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان کافروں کو قتل کرنے کی بنا پر ہمیں اللہ کی جنت ملے گی. نعوذ باللہ من ذالک. ایک کبار صحابہ کو کافر کہتے تھے، ان کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور اپنی تلواروں سے انہوں نے ان صحابہ اکرام کو قتل کیا جسے تقرب الہی کا ذریعہ سمجھ رہے تھے. اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ جن صحابہ اکرام کو خود اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی، ان کو یہ کافر سمجھتے تھے اور ان کو قتل کرنا سب سے بڑی خدمت سمجھ رہے تھے دین کی. اس طرح کے فتنے ظاہر ہوئے. خوارج کا فتنہ، روافض کا فتنہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گروہ نے کہنا شروع کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ اللہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کافی سمجھایا گیا، نہیں مانے. تب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک گڈھا کھودنے کا حکم دیا اور ان تمام لوگوں کو اس میں ڈال کر زندہ جلا دیا. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا، جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اس طرح کے فتنے ظاہر ہوئے. تب یہ صحابہ اکرام اور تابعین اپنے دین کو لے کر ایک دم چوکنے ہو گئے، الرٹ ہو گئے کہ ہمیں اس دین کی حفاظت کرنی ہے. کوئی آج یہ نہ سوچے کہ آج کا زمانہ اس زمانے سے بہتر ہے. وہ زمانہ ان تمام فتنوں کے باوجود خیر القرون ہے اللہ کے رسول کے صراحت کے مطابق. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ اس زمانے میں اتنے فتنے تھے، آج الحمدللہ بہت اچھے ہم لوگ. استغفر اللہ. اب سوچ نہیں سکتے
کہ اس زمانے کے حساب سے آج کا زمانہ کتنا گیا گزرا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کا مزدہ سنایا تھا انہیں. یہ خیر القرون کی بات تھی جہاں پر یہ فتنے ظاہر ہوئے تھے، اور آج ہم فتنوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں. الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کیونکہ دل مردہ ہو چکا ہے. ہمارے پاس دین کی وہ قدر نہیں رہی جس وجہ سے ہمیں احساس نہیں ہوتا ان فتنوں کا. ان کے پاس دین کی قدر تھی، اس وجہ سے احساس تھا. آج اس سے کہیں زیادہ فتنوں کے اندر ہم مبتلا ہیں، لیکن اپنے دین کو لے کر بے پرواہ ہے. کوئی احساس نہیں. کوئی بھی شخص ہمیں دین کے معاملے میں بیوقوف بنائے اس کے لیے ہم پہلے سے تیار بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا اثر انتہائی اہم ہے. کیا فرماتے ہیں؟ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ. اب لوگوں نے بیان کیا کہ یہ حدیث میں نے کن سے سنی ہے، یا یہ بات شریعت کی میں نے کن سے سنی ہے؟ فلاں شخص سے. ابن سیرین کیا فرماتے ہیں؟ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُ. دیکھیں صحیح مسلم کے اندر الفاظ، وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُ. یہ صحابہ اکرام کی زندگی کے اندر تفریق ہے اہل سنت اور اہل بدعت کی. یہ تفریق یہ آج کے زمانے کی تفریق نہیں ہے. جیسے کہ بعض لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ کہاں سے منہج انہوں نے شروع کر دیا، اہل سنت اہل بدعت، اہل سنت اہل بدعت. یہ آپ کو خبر نہیں ہے. اپنے اسلاف کی کتابوں سے دور رہنے کی وجہ سے آپ کے ذہن کے اندر یہ شبہ پیدا ہوا ہے کہ آج کے دور کی ایجاد ہے. یہ حقیقت میں صحابہ اکرام کے زمانے کے اندر موجود تھا. صحابہ اکرام نے اہل سنت اور اہل بدعات کے درمیان اسی زمانے میں فرق کرنا شروع کر دیا تھا کہ اب ہم صرف اہل سنت سے دین سیکھ سکتے ہیں، اہل بدعات سے ہم دور رہیں گے. فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ. دیکھیں اہل السنہ کا لفظ اور اہل البدع کا لفظ ابن سیرین رحمہ اللہ استعمال کر رہے ہیں. اور یہ ابھی گزرا کے کس زمانے کی بات ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے. تو اسی زمانے میں اہل سنت اور اہل بدعات کے درمیان تفریق شروع ہو گئی تھی، اور صرف اہل بدعات سے دین قبول کرنا، اہل بدعات سے دور رہنا انہوں نے شروع کر دیا تھا. آگے بڑھیں. قال لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيف وكيف قال إن كان صاحبك مليكا فخذ عنه. سلیمان ابن موسیٰ فرماتے ہیں کہ طاووس رحمہ اللہ سے میں نے ملاقات کی. اور یہ طاووس رحمہ اللہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل القدر شاگرد. ایک لمبی مدت تک انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا تھا. میں نے ان سے کہا حدثنی فلان کیت وکیت، کہ فلاں شخص نے مجھے اس طرح کی حدیثیں سنائی ہیں، کیا کروں، قبول کروں یا نہ کروں؟ دیکھیں سنا دی، لیکن ابھی بھی وہ سننے کے باوجود بھی تردد کے شکار ہے کہ فلاں شخص کی حدیث سنوں یا نہ سنوں. فلاں کے درس میں بیٹھ تو گیا تھا، صحیح کام کیا یا غلط کیا؟ جا کے پوچھیں استاد سے. استاد سے پوچھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. سلیمان بن موسیٰ اپنے استاد طاووس رحمہ اللہ سے پوچھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو کیا جواب دیتے ہیں استاد اپنے شاگرد کو؟ ان کان صاحبک ملیا فخذ منہ. اگر تمہارے استاد پوری طرح قابل اعتماد ہو تو پھر ان سے دین سیکھو، ان سے حدیث قبول کرو. لیکن اگر قابل اعتماد نہ ہو تو دوری بنا لو، بہتر اسی میں. تو یہ طاووس رحمہ اللہ کی نصیحت ہے اپنے شاگرد سلیمان ابن موسیٰ کو. آگے بڑھیں. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا الاسماعي عن ابن ابي الزناد عن ابيه قال ادركت بالمدينه 100 كلهم مأمور ما يؤخذ عنه الحديث يقال ليس من اهله. یہ حدیث بھی انتہائی اہم ہے. یہ اثر ابو الزناد رحمہ اللہ کا انتہائی اہم ہے. ابو الزناد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ادرکت بالمدینۃ 100 کلہم مأمون. میں نے مدینے کے اندر 100 لوگوں کو پایا. یہاں پر تعداد مقصود نہیں ہے، مقصود کثرت کو بیان کرنا ہے
یعنی بے شمار لوگوں کو میں نے مدینے کے اندر پایا. کیسے تھے یہ لوگ؟ چور، لٹیرے، ڈاکو تھے؟ کلہم مأمون. اگر دین کی بات کی جائے تو انتہائی امانت دار تھے، دیندار تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے. دین کے معاملے میں ایک حرف آپ ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. انتہائی امانت دار. لیکن ما یؤخذ عنہم العلم، ما یؤخذ عنہم الحدیث یقال لیس من اہلہ. اس کے باوجود ان سے حدیث نہیں سیکھا جاتا تھا. یہ لوگوں کو آتے خود سے محنت کر کے سکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس یہ حدیث ہے سن لو، تو کیا کہتے لوگ؟ لیس من اہلہ، یہ اہل علم میں سے نہیں ہے، اس سے تھوڑا سا دور رہنا. یہ حدیث ہم کن سے سیکھیں گے؟ علم کن سے حاصل کریں گے؟ علماء سے سیکھیں گے. اور یہ اہل علم میں سے نہیں ہے، گرچہ یہ ہمیں خود سے سکھانے آئے ہو لیکن ان سے ہم نہیں سیکھیں گے. یہی علم ہمیں سیکھنا ہوگا تو ہم اہل علم کے پاس جا کر سیکھ لیں گے. تو یہ تمیز کرنا، ابھی ہم نے اوپر جو سنا اس سے کیا اندازہ ہوا کہ جس سے ہم حدیث سنیں، جس سے شریعت کا علم حاصل کریں. ابھی جو ابن سیرین رحمہ اللہ کا اثر گزرا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اثر گزرا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اثر گزرا، اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ جس سے ہم سیکھیں گے دین کو، اس کا قابل اعتماد ہونا، دیندار، پرہیزگار، اہل سنت میں سے ہونا ضروری ہے. فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعَةِ. اس سے ہمیں کیا ملا پتہ؟ سبق کیا ملا؟ کہ اہل سنت کا حامل ہونا ضروری ہے، اہل سنت کے عقیدے کا حامل ہونا ضروری ہے. اہل بدعت میں سے ہو تو قبول نہیں کیا جائے گا. تو ایک شرط یہ معلوم ہوئی استاد کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ اہل سنت کے عقیدے کا حامل ہو، اہل بدعت میں سے نہ ہو. اب دوسری شرط یہاں پر ابو الزناد رحمہ اللہ کے اس قول میں ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے؟ کہ وہ اہل علم میں سے ہو. اگر اہل علم میں سے نہ ہو تو گرچہ وہ بڑی محنت کر کے ہمیں دین سکھانا چاہتا ہو، اس سے ہم نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ وہ خود دین نہیں جانتا تو ہمیں کیا سکھائے گا؟ اس نے علم حاصل نہیں کیا ہے. یہ ابو الزناد رحمہ اللہ کا اثر امام مسلم رحمہ اللہ نے یہاں نقل کیا ہے. آپ الکفایہ فی اصول علم الروایہ، کن کی کتاب ہے؟ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی، انتہائی اہم کتاب ہے اصول حدیث کے باب میں. ٹھیک ہے، الکفایہ اٹھائیں اور اس باب کے تعلق سے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ان تمام آثار کو نقل کیا ہے اپنی سند سے. تو وہاں پر جا کر ان آثار کو پڑھیں تفصیل سے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ کے اندر صفحہ 162 میں ایک اثر اسی قول کی تفسیر میں ابو الزناد رحمہ اللہ نے جو ابھی بیان کیا نا کہ ایسے لوگوں سے علم نہیں لیا جاتا، کیا کہہ کر کہ یہ اہل علم میں سے نہیں ہے، یہ علماء میں سے نہیں ہے، اس وجہ سے ان سے بچا جاتا، لوگ دور رہتے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ اس قول کی تفسیر کر رہے ہیں کس سے؟ ایک دوسرے اثر سے. فرماتے ہیں قال ابن وہب قلت لمالک. عبداللہ ابن وہب یہ امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کرتے ہیں، اپنے استاد سے سوال کرتے ہیں. یہ جملہ لکھیں آپ لوگ، وَغَيْرُهُمْ دُونَهُمْ فِي السِّنِّ يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَغَيْرُهُمْ. قال ابن وهب قلت لمالك، قال ابن وهب قلت لمالك وغيرهم دونهم في السن يؤخذ ذلك منهم. قال نعم، قال نعم، ويجب أن يكون حفظه مأخوذا عن العلماء، ويجب أن يكون حفظه مأخوذا عن العلماء لا عن الصحف. ويجب أن يكون حفظه مأخوذا عن العلماء لا عن الصحف. خطیب بغدادی رحمہ اللہ
ابو الزناد رحمہ اللہ کے اس قول کی تفسیر میں دیکھیں ابن وہب رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کر رہے ہیں۔ ابن وہب رحمہ اللہ اپنے استاد امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ جو لوگ دین سکھانے کے لیے مرے جا رہے تھے، لوگوں کو آتے دین سکھانے کے لیے، اور یہ تابعین ان سے دور بھاگتے تھے، ان سے دین نہیں سیکھنا چاہتے تھے، آخر وجہ کیا ہے؟ ان سے عمر کے اندر بہت سارے دوسرے علماء چھوٹے ہوتے لیکن ان کے پاس جا کے دین سیکھتے تھے۔ لوگ تابعین کیا کرتے تھے؟ جن سے دور بھاگتے تھے نا، ان سے کہیں عمر کے اندر چھوٹے لوگ موجود تھے، ان کے بالمقابل ان کے پاس تو جا کر دین سیکھتے تھے، تو ان سے کیوں دور بھاگتے تھے؟ یہ کس نے پوچھا؟ عبداللہ بن وہب نے اپنے استاد امام مالک سے۔ تو جواب کیا دیا کہ ہاں یہ ضرور تھا، ان سے تو نہیں لیتے تھے دین، لیکن ان سے بھی زیادہ چھوٹے لوگ تھے عمر کے اندر، ان سے دین سیکھتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اصول ان کے یہاں تھا، کیا تھا؟ وَيَجِبُ أَن يَكُونَ حِفْظُهُمْ مَأْخُوذًا عَنِ الْعُلَمَاءِ لَا عَنِ الصُّحُفِ۔ یہ ضروری ہے کہ یہ علم جو ان کے پاس ہے، جو چیز انہوں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر رکھی ہیں، یہ علم علماء سے اخذ کیا گیا ہو، علماء سے سیکھا گیا ہو، کتابوں سے رٹ کر نہ حاصل کیا گیا ہو۔ سنا آپ نے جواب امام مالک کا؟ انہوں نے کیا سبب بیان کیا کہ ان سے بھاگتے تھے اور ان سے بھی کم عمر کے لوگ ہوتے ان سے سیکھ لیتے تھے دین۔ وجہ یہ ہے کہ اس باب میں یہ واجب ہے کہ جن سے دین سیکھیں ان کا علم کہاں سے ماخوذ ہو؟ کتابوں سے یا علماء سے؟ علماء سے ماخوذ ہو، ماخوذاً عن العلماء لا عن الصحف، علماء سے ماخوذ ہو، کتابوں سے رٹ کر انہوں نے علم حاصل نہ کیا ہو۔ پتہ کیا چلا؟ ان سے دور بھاگنے کی، اور ان سے بھی عمر کے اندر کم جو کمتر تھے ان سے علم حاصل کرنے کی، کیونکہ ان لوگوں نے یہ علم کتابوں سے رٹ لیا تھا، علماء سے نہیں حاصل کیا تھا۔ اور جن سے انہوں نے علم حاصل کیا ہوتا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے اپنے اساتذہ سے، علماء سے اس علم کو حاصل کیا تھا، اس علم کو حاصل کیا تھا، گرچہ عمر کے اندر کم تھے ان سے، لیکن اس کے باوجود ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ تو یہ اثر امام مالک رحمہ اللہ کا اور ابو الزناد رحمہ اللہ کا، یہ صرف ایک دو اثر نہیں ہے۔ اس طرح کے آثار کو آپ اگر نقل کرنا چاہیں، خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب سے، الفقی والمتفقی ان کی ایک دوسری کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بھی اس طرح کے بہت سارے آثار ذکر کیا ہے، امام مسلم نے یہاں پر ذکر کیا ہے، تو ان آثار کو جمع کریں تو ایک ذخیرہ بن جائے گا آپ کے پاس۔ اس سے آپ کو بالکل واضح طور پر یہ ملے گا کہ تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں اس طرح کے بے شمار لوگ موجود تھے جو کتابوں سے رٹ کر عالم بنے ہوئے تھے، خود ساختہ، اور لوگوں کو دین سکھانے کے لیے مرے جا رہے تھے، لیکن لوگ اس زمانے کے اتنے ہلکے نہیں تھے اپنے دین کے معاملے میں۔ وہ ایسے لوگوں سے دور بھاگتے تھے کہ نہیں، ان سے ہمیں دین نہیں سیکھنا، کیونکہ خود انہوں نے علماء سے دین نہیں سیکھا، کتابوں سے رٹ لیا۔ کن کے پاس جا کر یہ دین سیکھتے؟ جن کے پاس یہ صفت پاتے کہ انہوں نے خود علماء کے پاس بیٹھ کر اس علم کو حاصل کیا ہے۔ تو یہاں ہمیں دوسری شرط کا علم ہوا کہ جن سے ہم دین سیکھیں گے ان کا خود عالم دین ہونا ضروری ہے، انہوں نے اپنے اساتذہ سے اس دین کو، اس علم کو سیکھا ہو۔ اگر کوئی ذاتی مطالعے سے، خود سے، کتاب سے، ذاتی مطالعے سے، سیلف اسٹڈی سے علم حاصل کر لے، رٹ لے، تو ایسے لوگوں سے دین سیکھ سکتے ہیں؟ ہم نہیں سیکھ سکتے۔ بالکل واضح طور پر یہ چیز آپ سلف صالحین کے ہاں پائیں گے، جسے یہاں پر امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو الزناد رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ اسی پر ہم آج کے درس کو موقوف کرتے ہیں، یہیں پر بس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ کسی کا نام لے کر اگر کوئی شخص دین کی غلط تعبیر کر رہا ہو، لوگوں کے سامنے دین کو غلط طریقے سے پیش کر رہا ہو، تو کیا ان کی عزت کی حفاظت کی جائے گی اور خاموش رہا جائے گا، یا ان کی عزت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دین کی حفاظت کی خاطر نام لے کر لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ شخص ہیں، یہ شخص ہیں، یہ شخص ہیں،
باضابطہ نام لے کر کہ ان سے آپ لوگ دور رہیں، ان سے دین نہ سیکھیں۔ اس چیز کو امام مسلم رحمہ اللہ نے آگے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ منہج ہم کسی دوسرے درس میں آپ کے سامنے اس کی شرح کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو چیزیں آج ہم نے سنی، اللہ رب العالمین ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس درس کو اپنی رضامندی کے لیے قبول فرما لے، ہمارے میزان حسنات میں شمار کرے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔